اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی کی تقاریر پہ مشتمل ایک انتہائی جامع کتاب جنت کے ساتھ، جو کہ سورہ واقعہ کی تفسیر ہے، اور اس کا ترجمہ علامہ ریاض حسین جعفری صاحب نے کیا ہے۔ ہم الحمدللہ اس کتاب کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 17 تک پہنچ چکے ہیں، اور صفحہ نمبر 304 کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم۔ ترجمہ: ہم نے ہی ان درختوں کو مقوین کے لیے موجب عبرت اور سرمایہ دولت بنایا ہے، پس تو اپنے عظمت والے خدا کی تسبیح کیے جا۔ بس خداوند تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 72۔ ترجمہ: اگر تمام لوگ منکرین خدا جمع ہو جائیں تو ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بس ہم نے دو آگ والے درخت مرخ اور عقار کو پیدا کر کے یاد دلایا ہے کہ آگ کی طبیعت میں اوپر جانا ہے، لیکن پانی اس کے برعکس ہے۔ تو کون سی طاقت نے ان دونوں کو ایک اکائی میں جمع کر رکھا ہے؟ دوسرا یہ کہ دونوں یعنی آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ پانی آگ کو بجھاتا ہے اور آگ پانی کو بخارات بنا کر اڑا کر ختم کر دیتی ہے، لیکن اس نے دونوں کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ ہیڈنگ: خدا کا اپنی مخلوق پر کرم۔ آگ لطیف اور نورانی ہے، جبکہ پانی کثیف اور ظلمانی ہے۔ نور و ظلمت کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یاد دلانے کے لیے یہ لوگ سمجھیں، اللہ نے بندوں کی ہر ضرورت کو پورا کر دیا ہے، حتیٰ کہ مسافر جن کو خوراک پکانے کے لیے آگ کی ضرورت ہو، آج ماچس ہے، پہلے نہ تھی۔ ان درختوں کی لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ حاصل کریں۔ ہیڈنگ: آتش نفس بجھنی چاہیے۔ ایک مفسر نے یہ نکتہ لکھا ہے کہ آگ کی یاد دلانا گویا کہ شیطان کی آگ کو یاد دلانا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو مٹی سے، لہٰذا آگ برتر ہے مٹی سے۔ اس نے غرور و تکبر کیا، لہٰذا راندہ درگاہ ہو گیا۔ چنانچہ اگر اے انسان تو نفس کی آگ کو نہ بجھائے گا یا حرص کی آگ کو نہ بجھائے گا تو یہ آتش تجھے جلا کر رکھ دے گی۔ ہیڈنگ: آگ کے درخت مسافروں کے لیے فائدہ۔ وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ۔ مقوین یعنی بیابانوں میں رہنے والے۔ آگ صحراؤں کے رہنے والوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ مسافروں کو شہر والوں کی نسبت آگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً عرب میں جہاں بیابان بہت طویل ہے، آبادیوں کے آپس کے فاصلے بہت لمبے ہوتے ہیں، لہٰذا خصوصی طور پہ بیابانوں اور صحراؤں میں رہنے والوں کا نام لیا ہے کہ ان درختوں سے دو فائدے ذکر فرمائے۔ ایک فائدہ اخروی کہ آخرت کی یاد دلاتا ہے، اور دوسرا فائدہ دنیاوی، اور وہ یہ ہے کہ صحرا اور بیابان کے رہنے والے اس آگ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صاحب مجمع فرماتے ہیں کہ مقوین بمعنی ازداد ہے اور مراد اغنیاء اور فقراء ہیں، یعنی ہم نے یہ آگ دولت مندوں اور غریبوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے، خواہ شہری ہو یا صحرائی ہو، اور سردیوں میں اس کی گرمی سے اور تاریکی میں اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہیڈنگ: خدائے بزرگ و برتر کی تسبیح کرو۔ بس آگ کی غرض اصلی آخرت کے لیے ہے اور دو روزہ دنیا کی زندگی میں فائدہ بالتبع ہے، اور فرمایا یہ درخت آگ والا یاد دلانے کے لیے پیدا کیا گیا اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تم نے خدا کے افعال کو جانا کہ ہماری خلقت نطفے سے ہے، پھر بادل سے بارش برسانے سے، پھر درخت سے آگ پیدا کرنے سے،
قدرت خدا کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر تشکر کریں، اور تمہیں فسبح بسم ربک العظیم یعنی اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس کرنی چاہیے۔ پھر کہو سبحان ربی العظیم وبحمدہ سبحان الذی خلق السماوات والارض سبحان الذی سخر الشمس والقمر سبحان المنشئ السحاب الثقال۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے تسبیح ملک یا ملک سلیمان علیہ السلام سے بہتر ہے۔ تسبیح ملک سلیمان علیہ السلام سے بہتر ہے۔ بہار الانوار میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر محو پرواز تھے اور ہوا ان کی تابع تخت کو اڑائے جا رہی تھی۔ ایک شخص نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا کے دوش پر اللہ رب العزت کے عنایت خاص سے اڑا جا رہا ہے۔ اسے تعجب ہوا، اس کی زبان پر ایک کلمہ جاری ہوا، سبحان اللہ، خدا نے داؤد کے بیٹے کو کیسا عظیم ملک عطا فرمایا ہے۔ ہوا نے یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو زمین پر اترنے کا حکم دیا، اس شخص کے پاس آئے اور فرمایا، ایک سبحان اللہ جو خدا قبول کرے اس ملک سے بہتر ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے۔ راز معلوم ہوا کہ ملک سلیمان علیہ السلام کجا اور مومن کی سبحان اللہ کجا۔ قرآن مجید میں مومن کے لیے اس تسبیح کا بڑا مقام ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا۔ صبح کے وقت تسبیح پڑھنا بلکہ ہر وقت مورد مدح ہے۔ خصوصاً روایت میں ہے کہ جو شخص سوتے وقت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھے تو وہ ذاکرین خدا میں سے شمار ہوگا، جسے یاد کرنے کی خدا یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ کو یاد کرو۔ ذکر الہی کی طرف ہماری توجہ مبذول رہنی چاہیے، کیونکہ حکم ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ 33 آیت نمبر 41۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اگر کوئی سونے کے وقت تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا کو پڑھے اور وہ اس آیت مذکور کا مصداق ہوگا۔ امام فرماتے ہیں جو شخص نماز کے بعد تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا کا ورد کرے وہ ان 1000 نمازوں سے بہتر ہے جو تسبیح کے بغیر پڑھی جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا امت کے لیے ہدیہ رسول ہے کہ برکت زہرا سے امت بھی فائدہ اٹھائے۔ ہیڈنگ ہے تسبیحات اربعہ کے اثرات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے جو شخص نماز کے بعد تسبیحات اربعہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، خدا اس سے 70 بلائیں دور کرتا ہے کہ ان میں آسان ترین فقر ہے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کے بعد یہ تسبیحات اربعہ پڑھے، اس کو راہ چلتے چھت یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے، غرق ہونے سے حفاظت عطا ہوتی ہے، وہ عاقبت بخیر اس کی ہوتی ہے اور بری موت سے بچاتی ہے۔ بہار الانوار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، خمس ما اثقلہن فی المیزان، یعنی 5 چیزیں اعمال نیک کے پلڑے پر بہت وزنی ثابت ہوں گی۔ کون کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور والولد الصالح یتوفی لمسلم فیصبر، اور 5واں کیا ہے؟ اولاد صالح کی موت پر صبر کرنا۔ جس کا جوان بیٹا صالح مر جائے وہ صبر کرے تو وزن کرتے وقت اس صبر کا بہت زیادہ وزن ہوگا۔ دوسری روایت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، جس کا جوان بیٹا مر جائے وہ کیسے صبر کرے، بلکہ خدا رحیم ہے، جو دل ان کی موت پر آبدیدہ ہے تو لطف الہی اس پر نازل ہوگا۔ اس کے بعد اگلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے، پیج نمبر ہے 310۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبح باسم ربک العظیم۔ ترجمہ، پس
تو اپنے عظمت والے پروردگار کے نام کی تسبیح کیے جا۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھا کرو اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھا کرو۔ تسبیح کا تاکید سے حکم ہے۔ ایسی روایت بہت زیادہ ہے، کچھ ہم بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ہیڈنگ: تسبیح کیا کرو۔ موسم سرما کی ابتدا میں منادی ندا کرتا ہے، یا اہل العراق قد طال اللیل لصلاتکم وقصر النہار۔ ترجمہ: اے لوگوں، چھوٹے دنوں میں روزے رکھنے کا بہترین وقت ہے، لمبی راتیں نماز کے لیے بہترین ہیں۔ پھر فرمایا، اگر دن کو روزہ اور رات کو شب بیداری نہ کر سکو تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر انفاق کرنے کی گنجائش نہیں اور رات کو بیدار ہو کر عبادت نہیں کر سکتے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے میں بخل نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کاشتکار کے پاس سے گزرے، وہ درخت لگا رہا تھا۔ رسول پاک نے فرمایا، میں تمہیں ان درختوں سے وہ درخت بتاؤں جو سب سے زیادہ عرصے تک پھل دے گا اور اس کا میوہ ختم ہونے والا نہیں، جبکہ اور درختوں کے میوے مخصوص وقت اور موسم میں ہوتے ہیں۔ اس نے عرض کی، ارشاد فرمائیے یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، الا ادلک علی شجر اثبت اصلا واسرع عیناء وطیب ثمرا وابقا، یعنی جب تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا تو خدا جنت میں ہر حرف کے بدلے 10 درخت تیرے لیے پیدا کرتا ہے جن کا پھل ہمیشہ رہے گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، سبحان اللہ تعظیمی جلال اللہ فَإِذَا قَالَهُ العبد صلی اللہ علیہ کل ملک، جس نے سبحان اللہ کہا تو تمام ملائکہ اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے، حقیقی سبحان اللہ کا ثواب۔ اصل بات اس تسبیح کی اہمیت اور بزرگی کے سمجھنے کی ہے۔ خدا کرے ایک دفعہ سبحان اللہ حقیقی انداز میں کہہ سکیں۔ صرف زبانی پڑھنے سے اس کا اثر نہیں، اگرچہ یہ بھی اچھا ہے، لیکن یہ توقع نہ ہی رکھیں کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے تمام فرشتے اس پر درود پڑھنے لگ جائیں گے۔ یہ حقیقی تسبیح کا مقام ہے کہ اس کی حقیقت کو سردار موحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا جائے۔ بحار الانوار میں منقول ہے کہ خلافت عمر کے زمانے میں ایک شخص مسجد رسول خدا میں آیا اور اس نے خلیفہ سے کہا کہ تم مقام رسول پر بیٹھے ہو، سبحان اللہ کا معنی بتاؤ جس کا بار بار نماز میں پڑھنے کا حکم ہے۔ عمر نے اپنی عادت کے مطابق اس قسم کے موارد پر مولائے کائنات کے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ اس گھر میں ایک شخص ہے، جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو، تجھے جواب ملے گا۔ وہ شخص حضرت کی خدمت میں آیا اور سوال کیا اور کہا کہ عمر نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ حضرت نے 2 جملے فرما کر مطلب حل کر دیا اور وہ جملے یہ تھے۔ ہیڈنگ ہے، علی علیہ السلام کی زبان سے تسبیح کے معنی۔ تعظیمی جلال اللہ جل جلالہ وتنزیہہ عما لا یلیق بہ سبحان اللہ۔ ترجمہ: اللہ کو بزرگ سمجھتا ہوں اور اپنے پروردگار کو پاک اور مبرہ سمجھتا ہوں ہر اس چیز سے جو اس کی کبریائی کے لائق نہیں اور جو اہل شرک نے کیا ہے۔ سبحان اللہ پاک سمجھنا ہے اس ذات کو جو حکمت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، اس کے کاموں میں کوئی لغو نہیں ہے، خواہ اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جو کرتا ہے عین اصلاح ہے، پس جو شخص زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے
لیکن جب بیٹا فوت ہوتا ہے تو قضاء و قدر الہی پر اعتراض کرتا ہے تو اس نے حقیقی سبحان اللہ نہیں کہا، اس نے ابھی خدا کو پاک نہیں سمجھا۔ اور اس کے بعد کچھ اشعار فارسی میں تحریر ہے۔ آن کا ہفت اقلیم عالم رو نہاد، ہر کسی رو ہرچے لائق بود داد، گربے مسکین اگر برداشتی تخم گنجشک از زمیں برداشتی، آن دو شاخ گو اگر خرداشتی، آدمی را نزد خود نگذاشتی۔ تسبیح پر صحیح عقیدے کا لازمہ تسلیم و رضا ہے۔ شیخ شستری علیہ الرحمہ اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں کہ اے مومن، تو نے اپنی عمر بھر میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ صحیح کہا ہے یا نہیں؟ پھر وضاحت کرتے ہیں کہ ایسے بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے عمر بھر میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ حقیقی طور پہ کہا ہو۔ اسی طرح سبحان اللہ اگر حقیقی ہے تو تیرا توکل کجا؟ سبحان اللہ یعنی خدا پاک ہے ہر قسم کے عجز سے۔ اگر تو سچ کہتا ہے تو پھر اپنی رقم اور تنخواہ پر کیا بھروسہ؟ بینک سے سودی پیسے لے کر صنعت لگاتا ہے اور پھر سودی کھاتا کھلواتا ہے۔ کیا تیرا یہ عمل توکل علی اللہ کی غمازی کرتا ہے؟ بھروسہ خدا پر ہے یا خدائی پر؟ تو کس بات پر خوش ہو رہا ہے؟ اگر امتحان آئے تو معلوم ہوگا کہ تو ایک عمر جھوٹ بولتا رہا ہے۔ دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ لا تفضحنی بخفی، یعنی خدایا میرے اندرون سے مجھے رسوا نہ فرما۔ تو ہمارے اندر کے جھوٹ فریب اور دجل کو جانتا ہے، تو ہمارے اندر کے جھوٹ فریب اور دجل کو جانتا ہے، لیکن اپنے لطف سے پردہ پوشی کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے سردار کے سرمائے سے نوکر کی خوشی۔ مشہور کتاب لوامع البینات میں ایک بزرگ اپنے روحانی اور اندرونی انقلاب کا یوں لکھتے ہیں کہ ایک سال سخت قحط تھا، روٹی کا ٹکڑا بڑی مشکل سے ملتا تھا، نان بائی کی دکان کا ہر وقت دروازہ کھٹکتا رہتا تھا۔ اس کے قریب میں نے ایک غلام دیکھا کہ بولتا تھا اور ہنستا تھا۔ میں نے کہا اے غلام، تو دیکھتا نہیں لوگوں کا قحط سے کیا حال ہے، تو خوش کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میرا دل تو اپنے آقا کے ساتھ خوش ہے، کیونکہ اس کا خزانہ پر ہے، جتنی تو چاہے اس کے پاس گندم موجود ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو اپنے آپ سے کہا کیا تو نے پوری عمر میں سچائی سے ایک لحظے کے لیے بھی اپنے خدا سے دل کی خوشی حاصل کی ہے؟ اسی طرح لازمہ عبودیت یہ ہے جو سبحان اللہ کا بھی لازمہ ہے کہ تمام انواع شرک سے پرہیز کرے، خوف اور امید صرف خدا سے ہو اور بھروسہ صرف اپنے پروردگار پر ہو۔ ہاں اگر صدق دل سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو اس کے لیے بہشتی درخت کاشت ہوتے ہیں اور اس پر تمام ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عزیز سامعین، اس کے بعد اگلی تقریر کا آغاز ہو رہا ہے۔ پیج نمبر ہے 315۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم۔ ترجمہ، پس میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں۔ ہیڈنگ قسم تاکید مطلب کے لیے۔ علم بلاغت میں کہا گیا ہے کہ اہمیت مطلب کے لیے تاکید ہوتی ہے اور جس قدر مطلب اہم ہوگا اس قدر تاکید زیادہ ہوگی۔ تاکید کے کئی انواع و اقسام ہیں۔ تاکید کا آخری مرتبہ قسم ہے تاکہ دوسری طرف سے زیادہ تاثیر کرے۔ خدا نے پہلے معاد کے مطالب بیان کیے اور ساتھ ہی متعدد آیات اور شواہد ذکر کیے۔ پانی، آگ اور پیدائش کا سسٹم بیان کرنے کے بعد مطلب کی تاکید کے لیے قسم اٹھاتا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ان مقامات کی جہاں ستارے قائم ہیں۔ مشہور مفسرین تو فرماتے ہیں کہ یہاں لا زائدہ ہے، لا اقسم کے معنی بھی اقسم ہے یعنی قسم کھاتا ہوں، بلکہ تاکید ہے یعنی حتماً قسم کھاتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی نے یہ احتمال دیا ہے کہ لا میں الف فتح سے اشبع
ہوا ہے۔ لا یعنی لام الف لا، دراصل لا اقسم تھا، دوسرے احتمال ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہیڈنگ مصنوعات خدائے عظیم ہے۔ بار بار کہا گیا ہے کہ قرآن کی آیات کے بہت سارے اہداف ہوتے ہیں، مثلاً اسی قسم کے کھانے میں ایک تو مطلب کی تاکید ہے اور دوسری جس کے ذریعے قسم کھائی جا رہی ہے اس کی بزرگی بتانا ہے۔ جیسے ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ تیری جان کی قسم، تیری جان میرے نزدیک عزیز ہے، اس کی قسم کھاتا ہوں۔ پروردگار عالم بھی جانتا ہے کہ اپنی مصنوعات کو عظیم ظاہر کرے، اس لیے اس کی قسم کھاتا ہے۔ مواقع جمع موقع ہے، یعنی محل و وقوع۔ بالفاظ دیگر مدارس تارگان، یعنی ستاروں نے آسمان کو پر کر رکھا ہے۔ عموماً یہ ستارے ہماری زمین سے بڑے ہیں، بعض ستارے تو کئی ملین کے برابر زمین سے بڑے ہیں۔ پھر علم و قدرت لا یزال میں ہے کہ ایک ستارے کا خط اور مسیر معین اور مشخص ہے، اس لیے ستارے آپس میں نہیں ٹکراتے۔ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اگر دو ستارے آپس میں ٹکرا جائیں تو دنیا ختم ہو جائے۔ جب قیامت ہوگی تو ستارے ٹکرائیں گے، اتنا بڑا تصادم ہوگا کہ ستارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تمام ستاروں کی منازل اور مدار مورد اعتنا اور توجہ سے ہے، ان کے اس مقام کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے، ستاروں کا طلوع و غروب۔ دوسری وجہ مواقع غروب کے معنی میں ہے۔ یہ ستارے کا غروب نصف شب سے شروع ہوتا ہے، البتہ ہم اپنی حس سے یہ محسوس اور مشاہدہ کرتے ہیں اور ہمارے لیے غروب ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ سب کرۂ زمین کے وصفی حرکت کے نتیجے میں ہے کہ ہم اس طرح مشاہدہ کرتے ہیں۔ ابتدائی رات میں ستارے طلوع ہوتے ہیں، ان کی اپنے مشارق ہیں۔ آدھی رات تک ستارے ابھرتے رہتے ہیں، آدھی رات کے گزرنے کے بعد ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہیں، یعنی غروب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ سحر تک ایک کے بعد دوسرا ستارہ غروب ہوتا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ ان ستاروں کا غروب ہونا ان کے مخلوق اور عاجز ہونے کی دلیل ہے، جس طرح قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احتجاج کا ذکر کیا گیا ہے۔ پس یہ پرستش کے قابل نہیں، بلکہ ان کا پیدا کرنے والا پرستش کے لائق ہے۔ سحر کے وقت ستاروں کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب جنت کے سب دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اس قدر اہم ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی، یا علی صلی من اللیل ولو کحلب شاۃ، یعنی نماز شب ضرور پڑھنا، خواہ اتنا وقت ہو جس میں گوسفند سے دودھ حاصل کیا جائے۔ لعالی الاخبار صفحہ نمبر 401۔ یعنی سحر خیزی ترک نہ ہو، مناجات باخدا ترک نہ ہو، اگرچہ 10 منٹ ہی ہوں۔ فرمایا کہ اس وقت میں دعا رد نہیں ہوتی۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی رسوا ہوئے، اپنے بابا سے خواہش کی کہ درگاہ خدا سے ہمارے لیے معافی مانگیں، اور انہوں نے وعدہ کیا، قال سوف استغفر لکم ربی، کہ میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی مغفرت طلب کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کی طرف ارشاد فرماتے ہیں، یعقوب کے نزدیک سحر کا وقت تھا جس میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ہیڈنگ ندائے منادی برائے سحر۔ بہار الانوار میں بہت سی روایات ہیں کہ جب وقت سحر ہوتا ہے تو ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، حل من سائل یسألنی فأعطیہ، حل من مستغفر فاغفر لہ، یا طالب الخیر اقبل یا طالب الشر اقصر۔ ترجمہ ہے، کوئی جو رحمت حق کو تلاش کرنے کا شوق رکھتا ہے کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی جو نیکی کا متلاشی ہو کہ اسے قبول کر لیا جائے، ہے کوئی جو برائی کے شر سے دور رہنے کا متمنی ہو کہ اس کو دور کیا جائے۔ روایت سے مستفید ہوتا ہے کہ وقت سحر دعا قبول ہوتی ہے، اگرچہ بعض شرائط دعا نہ بھی ہوں، چونکہ یہ وہ وقت ہے
جس میں خود خالق کی چاہت ہے کہ ہم اس میں دعائیں مانگیں۔ روایت میں ہے کہ مغبون وہ شخص ہے جو سحری کے وقت نیند میں ہو، اس نے دھوکہ کھایا اور وہ بے بہرا ہے۔ خدا سحر کے وقت اٹھ کر عبادت کرنے اور استغفار کرنے والوں کی قیامت کے دن تعریف کرے گا۔ وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ والذاریات کی آیت نمبر 18، یعنی اور وہ صبح کے اول وقتوں میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ ہیڈنگ ہے صحت، بدن اور فقر سے نجات۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ سحر کو اٹھنا صحت بدن کا موجب ہے اور سلامتی روح کا سبب ہے، اور اس سے روزی رزق زیادہ ہوتا ہے۔ بلکہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو نماز شب پڑھے صبح کو اس کا ہر بگڑا ہوا کام آسان نہ ہو تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک گدھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے اظہار پریشانی کیا۔ حضرت نے فرمایا اٹھو، رات کو اٹھو، نماز شب پڑھو تو کسی کے محتاج نہ ہوگے۔ اس نے جھوٹ بولا کہ مولا نماز شب پڑھتا ہوں پھر بھی گدھا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا ایسا نہیں، جو نماز شب پڑھے دن کو کبھی اس کا کوئی کام نہیں رکتا۔ اللہ اکبر۔ نماز شب قبر اور میزان کے درمیان نور ہے۔ وہ بوڑھے جو سحر خیزی نہیں کر سکتے وہ بستر پر ذکر خدا کو ترک نہ کریں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب بستر پر اس طرف اور اس طرف تڑپو تو اس وقت یا رب یا اللہ کہو، خدا کی یاد کو ترک نہ کرو، خواہ مختصر ترین وقت ہی کیوں نہ ہو۔ مخصوصاً جو استغفار آپ کو بتایا وہ نہ بھولیں۔ روایت میں ہے عنی ابی عبداللہ من قال فی آخر الوتر فی السحر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 70 مرة ودام على ذلك سنة كتبه الله من المستغفرین فی الاسحار۔ ترجمہ، جو شخص پورا سال نماز شب پڑھے اور قنوت اور وتر میں 70 دفعہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھے تو یہ شخص سحر کے وقت استغفار کرنے والوں میں سے ہے کہ جن کی خدا نے تعریف کی ہے۔ ریفرنس تفسیر برہان۔ خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی عمر سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے نماز شب تک ترک نہ فرمائی، حتیٰ کہ خرابہ شام میں بھی اور راستے میں بھی اور زندان میں بھی نماز شب ادا کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سفارش کی تھی کہ اے بہن، جب نماز شب پڑھنا تو مجھے ضرور یاد رکھنا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکہ یا بی بی زینب بنت علی سلام اللہ علیہا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو واقعاً عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی وہ سحر خیزی کی لذت، شب بیداری کی لذت اور نماز شب اور اپنی واجب نمازوں کو اول وقت پہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، الہی آمین۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ جو کہ پیج نمبر 321 سے شروع کی جائے گی، آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں یعنی پارٹ نمبر 18 میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔